آسیہ کیس کے فیصلے کے بعد ملک میں توڑ پھوڑ پر سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا. وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے 3 دن میں رپورٹ طلب. متاثرین کے نقصان کی تلافی کا حکم. مظاہروں کے دوران املاک کو نقصان، دھرنا قائدین کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے گئے. ابتدائی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش. احتجاج کے دوران نقصانات پر پنجاب حکومت نے تخمینہ طلب کر لیا. دھرنے میں ریڈ لائن کراس کی گئی. ریاست کو ایکشن لینا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکر کا آج نیوز کے پروگرام اسپاٹ لائٹ میں موقف. نون لیگ کے جاوید عباسی بولے دھرنا پارٹی کو نون لیگ نے رجسٹرڈ نہیں کروایا. تحریک انصاف کے نور عالم خان نے کہا کہ توڑ پھوڑ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے. جس بندے نے بھی عوام کا جان کو، ان کی مال کو تھریٹ کیا ہے یا اس کو توڑا ہے، کوئی توڑ پھوڑ کی ہے، اس کو انشاءاللہ نہیں بخشا جائے گا. 12 ربیع الاول کو شایان شان طریقے سے منایا جائے گا. حکومت کا 2 روزہ عالمی ختم نبوت کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ. وزیر اعظم عمران خان کو وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کی بریفنگ. وزیر اعظم نے کہا اسلام امن کا دین ہے، یہ تصور دنیا کے سامنے اجاگر کرنا چاہیے. ریاست مدینہ کے قیام کے لیے علماء کی مشاورت کی ضرورت ہے. بیلنس آف پیمنٹ کا فوری جو بحران تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن اصل حل اس کا اس وقت ہوگا جب مستقل بنیاد کے اندر ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں گے. پاکستان کا ادائیگیوں میں توازن کا بحران ختم. ڈوبتی معیشت کو مضبوط سہارا مل گیا. وزیر خزانہ اسد عمر نے خوشخبری سنا دی. کہتے معیشت کے لیے $12 ارب درکار تھے. سعودی عرب نے $6 ارب فراہم کیے اور باقی رقم چین سے آنی ہے. چائنا کی طرف سے ابھی تک کچھ بھی ایسی اس قسم کے اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. کیٹیگوریکلی آگے بتائیں کہ یہ چیز ملی ہے، یہ ملی ہے، یہ ملی ہے. وزیر اعظم کے دورے چین پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے. $6 بلین کا کوئی اعلان نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو. شیخ روحیل اصغر نے کہا کہ سعودی عرب نے جو پیسے دیے وہ استعمال نہیں کر سکتے. سعودی عرب نے پیسہ دیا، وہ آپ تو میرے خیال میں شاید دیکھ بھی نہیں سکتے، نہ استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کو چھو سکتے ہیں، وہ بس رکھ سکتے ہیں. نواز شریف کو آج کے حالات سے بچانا چاہتا تھا. میرا مشورہ مان لیا جاتا تو آج مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی. نواز شریف نہ ہوتے تو شہباز شریف تو وزیر اعظم ہوتے. چودھری نثار کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. سابق صدر آصف علی زرداری کی نواز اور عمران پر کڑی تنقید. بولے نواز شریف اور عمران خان ڈیل کر کے اقتدار میں آئے. حکومت کو میری گرفتاری کے لیے ثبوت نہیں مل رہے. جب بھی گرفتار ہوا زیادہ مضبوط ہوا. پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا سائبر حملہ. پاکستانیوں کے کریڈٹ کارڈز کا ڈیٹا ڈارک ویب سائٹ پر نیلام. 22 بینکوں کا ڈیٹا چوری ہوا. FIA کا انکشاف. 19,864 کریڈٹ کارڈز نیلامی کے لیے پیش. سائبر ڈکیتوں نے لوٹ سیل لگا دی. کسی بینک کے متاثر ہونے کی اطلاع نہیں. ترجمان اسٹیٹ بینک کی وضاحت. کہا بینکوں کا ڈیٹا چوری ہونے کے کوئی ثبوت نہیں. عالمی مالیاتی فنڈ سے قرض کے لیے مذاکرات کل سے شروع ہوں گے. IMF کا وفد آج رات پاکستان پہنچے گا. مذاکرات کا مقصد اسٹاف لیول پر پروگرام کے مندرجات طے کرنا ہے. کون
مارے گا میدان، ریپبلکن پارٹی یا ڈیموکریٹک پارٹی، سب کو نتائج کا انتظار۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات کی ووٹنگ جاری، ایوان نمائندگان کی تمام 435 اور سینٹ کی 35 نشستوں پر چناؤ۔ 60 سے زائد مسلم امیدوار بھی قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ دونوں ایوانوں میں اگر ریپبلکن پارٹی اکثریت برقرار نہ رکھ سکی تو امریکی صدر کے لیے مرضی کے قوانین منظور کرانا مشکل ہو جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے۔ Neither our voting machines nor the computer that counts the votes are connected to the internet at all. They're all freestanding. And so there really isn't any way for someone to hack into those machines or into the system. ای ووٹنگ مشینیں انٹرنیٹ سے منسلک نہیں، اس بار انتخابات میں روسی مداخلت کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ امریکی بورڈ آف الیکشن کے ڈائریکٹر گیری سٹوف کی آج نیوز سے خصوصی گفتگو۔ اسلام آباد میں بریفنگ دیتے ہوئے اسد عمر کا کہنا تھا کہ معیشت کے لیے فوری طور پر 12 ارب ڈالر درکار تھے۔ سعودی عرب نے 6 ارب ڈالر فراہم کیے اور باقی رقم چین سے آنی ہے۔ اسی حوالے سے معاملات طے کرنے کے لیے 9 نومبر کو وفد چین جائے گا۔ سعودی عربیہ اور جو چائنا کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا وہ ایک بہت بڑا عنصر ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہم نے اقدامات کیے تھے نا، جو مانیٹری پالیسی کے اندر چینجز کی، جو سپلیمنٹری بجٹ کے اندر ہم نے چینجز کی، وہ جن کی امپورٹس کی جس طرح کا ذکر کر رہے تھے، ہم نے آر ڈیز بڑھائی ہیں، اس سب کی وجہ سے جو خسارہ ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے کے اندر ہمیں مدد حاصل ہوئی ہے۔ تو ایک طرف سے وہ خسارہ کم ہو رہا ہے، دوسری طرف سے یہ فنانسنگ ہم جو ہے وہ ملکوں سے لے کے آ رہے ہیں۔ بیلنس آف پیمنٹ کا فوری جو بحران تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن اصل حل اس کا اس وقت ہوگا جب مستقل بنیاد کے اندر ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں گے، جب ہی یہ مکمل طور پہ اس کا حل ہوگا۔ اس کا فوری جو بحران تھا وہ فی الحال ختم ہو گیا۔ میٹنگ جو ہو رہی ہے بیجنگ کے اندر، اس کے اندر گورنر اسٹیٹ بینک بھی جا رہے ہیں، اس کے اندر فائنانس سیکٹری بھی جا رہے ہیں۔ اصولی طور پر فیصلہ ہو چکا ہے، اس کے خد و خال کیا نکلیں گے اس تفصیلات کے لیے اب یہ 9 تاریخ کو میٹنگ ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وزیر اعظم کے دورے چین کو کامیاب قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دورے کے 4 مقاصد تھے جن پر بڑی پیش رفت ہوئی۔ اسٹریٹجک تعلقات کو معاشی شراکت داری میں بدلنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ ہم چین کے ساتھ جلد اپنی برآمدات دگنی کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ چائنا اور پاکستان کا جو رشتہ ہے، جو اس کی وسعت ہے، وہ صرف لینے دینے کی نہیں ہے۔ اسٹریٹجک ریلیشن شپ کو دس وزٹ ہیلپ ان موونگ اٹ ٹورڈز اے اکنامک پارٹنرشپ۔ جو BRF فورم ہونا ہے، دونوں اطراف یہی خواہش ہے کہ اس پہ ہمارا آپس میں ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہو جائے۔ ہم نے CPEC کو گیٹ وے بنانا ہے فار پروگریس، پراسپیرٹی اینڈ کنیکٹیوٹی۔ یہ 3 جو اگلی میٹنگ ہے JCC کی، وہ انشاءاللہ غالباً دسمبر میں ہم اس کی میٹنگ منعقد کریں گے، تاکہ یہ لیڈرشپ نے جو نئی سمت طے کی ہے CPEC کی، کنیکٹیوٹی میں جو اہم کردار ادا کرنا ہے وہ گوادر نے کرنا ہے، تو اس کو فاسٹ ٹریک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا تیسرا آبجیکٹو تھا اور اس میں ہماری بہت اچھی نشستیں ہوئیں۔ اور اب بات ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے سائبر اٹیک کی۔ 22 پاکستانی بینکوں کا ڈیٹا چرا لیا گیا۔ FIA سائبر کرائم یونٹ نے تصدیق کر دی، جس کے مطابق 19,864 کریڈٹ کارڈز کو نیلامی کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ اور یہ ڈیٹا ڈاک ویب سائٹ پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ہیکرز کے ایک گروہ نے 27 اور 28 اکتوبر کے درمیانی شب بین الاقوامی سطح پر بعض بینکوں کے صارفین کے ڈیٹا کو صرف اور 100 اور 150 ڈالرز میں فروخت کے لیے بلیک مارکیٹ میں پیش کر دیا۔ پاکستانیوں کے کریڈٹ کارڈز کے ڈیٹا ڈاک ویب سائٹ پر نیلام۔ ملک کی تاریخ میں بینکنگ سسٹم پر سب سے بڑا سائبر حملہ۔ 22 پاکستانی بینکوں کا ڈیٹا چرا لیا گیا۔ 19,864 کریڈٹ کارڈز کو نیلامی کے لیے پیش کر دیا گیا۔ یہ ڈیٹا ڈاک ویب سائٹ پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ FIA نے بھی تصدیق کر دی۔
کہا پاکستان کے زیادہ تر بینکوں کا ڈیٹا ہیک کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ہیکرز کے ایک گروہ نے 27 اور 28 اکتوبر کی درمیانی رات بین الاقوامی سطح پر بعض بینکوں کے صارفین کے ڈیٹا کو فروخت کے لیے بین الاقوامی بلیک مارکیٹ میں پیش کیا۔ اس ڈیٹا میں ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ نمبر اور خفیہ کوڈ تک شامل تھے۔ یہ ڈیٹا خریدنے والے ڈیجیٹل ڈاکوؤں نے فوراً ہی بینک اکاؤنٹ سے رقم نکالنا اور کریڈٹ کارڈ سے خریداری شروع کر دی۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، پاکستان میں رہنے والوں کے اکاؤنٹس پر سائبر حملوں کا اثر نہیں پڑے گا۔ اسٹیٹ بینک نے معاملے کی مکمل طور پر تردید کر دی۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کا موقف ہے کہ جن صارفین کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے چوری کیے گئے انہیں بھی وہ پیسے یا تو واپس کر دیے گئے ہیں یا پھر جلد ہی کر دیے جائیں گے۔ بینکوں نے محتاط رویہ اپناتے ہوئے اپنی ATM مشینز کو بند کر دیا ہے، جس کے باعث صارفین کو چند مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اسٹیٹ بینک تردید کر رہا ہے لیکن معاملہ قومی اسمبلی تک پہنچ گیا ہے۔ اپوزیشن نے ایوان میں حکومت سے وضاحت مانگ لی، جس پر حکومت نے ایوان کو اعتماد میں لینے کی یقین دہانی کرا دی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اکاؤنٹس ہیکنگ اسکینڈل کی گونج، اپوزیشن نے حساس معاملے پر حکومت سے جواب مانگ لیا۔ میں چاہوں گا کہ وزیر خزانہ اور وزارت خزانہ کے لوگ آ کے اس ایوان کو اعتماد میں لیں۔ احسن اقبال بولے، FIA رپورٹ کے مطابق بینکس کا ڈیٹا ہیک کر لیا گیا، کروڑوں لوگوں کے اکاؤنٹس غیر محفوظ ہو گئے۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اور اس کے بڑے نہ صرف قومی سطح پہ مضمرات ہیں بلکہ وہ کروڑوں لوگ جن کے کھاتے ہیں یا اکاؤنٹس ہیں بینکوں کے اندر، وہ بھی بہت غیر محفوظ ہیں۔ وفاقی وزیر شفقت محمود نے حساس معاملے پر تشویش کا اظہار کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ متعلقہ وزیر ایوان کو اعتماد میں لیں گے۔ یہ ہیکنگ واقعی ایک سیریس معاملہ ہے، سیکیورٹی کا بریچ ہے، تو اس میں ہم انشاءاللہ جو کنسرن منسٹر ہیں ان سے بھی کہیں گے اور اس پہ جو بھی تحقیقات ہے وہ ضرور ایوان میں بتائیں گے آگے۔ بینک اکاؤنٹس کی مبینہ ہیکنگ کی خبروں کے بعد سے شہریوں اور حکام کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی نے ملک کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ کمیٹی نے اتفاق کیا کہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور امن و استحکام قانون کی حکمرانی میں ہے۔ وزیر اعظم نے دورہ چین سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم آفس میں ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، فواد چودھری اور اسد عمر شریک ہوئے۔ اجلاس میں وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی بھی شریک تھے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات اور تینوں مسلح افواج کے سربراہ نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں ملک کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور امن و استحکام قانون کی حکمرانی میں ہے۔ پاکستان میں ترقی و خوشحالی، امن و استحکام اور قانون کی حکمرانی سے مشروط ہے۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کو دورہ چین سے بھی آگاہ کیا۔ نیوز بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہو گیا ایک بریک کا۔ آج کے 7 بجے